الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اور ہم نے اس قرآن کریم کو آسان فرما دیا، بس اگر تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ کو قرآن اسی طرح پڑھا جانا پسند ہے کہ جس طرح قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بات پڑھیے گا، ربی زدنی علما۔ جی آپ تمام لوگ مل کر پڑھیں گے، ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن آسان طریقے سے سبق نمبر 1 میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1 تا 3 پڑھیں گے اور گرامر میں کلمے کی اقسام، اسم، فعل اور حرف پڑھیں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے چونکہ آج اوپر بھی فلور پر پروگرام تھا تو جواب بھی اس وجہ سے تھوڑا ٹیکنیکل چیزوں میں لیٹ ہوا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے ہم اس کو وقت پر پروگرام کو آغاز کر رہے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو شروعات کا حصہ ہے اس سیشن کا، یہ 2 دفعہ اورینٹیشن کے ذریعے ہم مادے کے ذریعے غالباً آپ لوگ شریک رہ چکے ہیں، تو شروعات میں میں تیز لے کر چلوں گا اور اس کے بعد ہم جب باقاعدہ سبق کا آغاز ہو جائے گا، شروع میں تعارف ہے، جب باقاعدہ آغاز ہو جائے گا تو ہم اس کو پراپر لے کر چلیں گے۔ جی انشاءاللہ میں مس نہیں کر رہا، میں ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ کورس کے مقاصد یہ ہیں کہ یہ ثابت کرنا، اس میں یہ چیزیں موجود تھی، کورس کے مقاصد اورینٹیشن تھی، وہ بیسیکلی تعارف ہی تھا، تو یہ تعارف میں کرواتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا اور یقین دلانا کہ قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہے۔ کس کے لیے سمجھنا آسان ہے؟ تمام لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ اور اگر آپ لوگ یہاں موجود ہیں تو پہلے دن اور پہلے لمحے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہے۔ اگر آپ لوگ دوسرا پوائنٹ دیکھ کر پڑھ سکیں، بتائیے گا کیا لکھا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ وہ کیا ہے کہ آپ سیکھ سکیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ کہتا ہے میں نے اس قرآن کریم کو آسان کر دیا ذکر کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو بھلا وہ کیا آسانی ہے کہ جس تک میں اور آپ آج تک پہنچ ہی نہیں سکے ہیں۔ اللہ نے جب ایک چیز کلیم کر دی ہے تو وہ بات حق ہے، سچ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کو پڑھنا مشکل ہے تو گویا یہ اللہ کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ تو اللہ کی وہ آسانی کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے اس میں کیا آسانیاں رکھی ہیں۔ نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتانا کہ نماز میں خوب دل لگے۔ مجھے پتا ہے نماز میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ قرآن کریم ہی پڑھتے ہیں نا، لیکن جو قرآن میں اور آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں، یہ میں اور آپ سمجھ نہیں پاتے۔ اگر اس کو ہم سمجھنے لگیں تو میری اور آپ کی نمازیں مؤثر بھی ہو جائیں گی، خشوع اور خضوع کے ساتھ بھی ہوں گی۔ قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، قرآن فہمی، لاسٹ یا قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ آنے والے الفاظ کو روزمرہ کی عبادات میں دہرانا۔ خیر عطا فرمائے کہ جن لوگوں نے اس ٹریننگ کے انعقاد میں اپنا کچھ بھی کاوشیں شامل فرمائی ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں، کون لوگ؟ سیکھنے والے جو آپ لوگ یہاں موجود ہیں۔ سر اگر آپ پلیز درمیان والی چیئر پہ آ جائیے گا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جو قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے یہاں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے حدیث پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کیا مطلب ہے؟ تم میں سے بہترین وہ ہے، اللہ کے نبی کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ایک اہم وضاحت ہے کہ میری پوزیشن یہ ہے کہ میں نے یہ کورس جو آپ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ میں نے علماء کرام سے سیکھا ہے اور میری پوزیشن درمیانی ہے اور میں اسے عوام الناس تک پہنچانے کا کام کرتا ہوں۔ اور میں توقع یہ رکھتا ہوں کہ آپ تمام بھی آج سے یہ نیت کر لیجئے کہ آپ پہلے دن سے اپنی پوزیشن کو کون سی سمجھیں گے؟ ان میں سے درمیانی پوزیشن کو سمجھیں گے کہ آپ اس کورس کو سمجھیے، سیکھیے اور پھر اس کو آگے پہنچانے والی بن جائیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے تعلم القرآن وعلمہ، جو آگے اس کو پڑھاتا بھی ہے، دوسری شرط بھی ساتھ ہے۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے گویا یقیناً آپ لوگ اس ایکٹیویٹی سے گزر چکے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ سب سے ضروری چیز کیا ہے، کہ اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں،
الفاظ کو سمجھنا، قرآن کے الفاظ یعنی قرآنی الفاظ کو سمجھنا، یہ الفاظ گرامر میں ہے۔ اگر ان الفاظ کی، قرآن کے الفاظ کی کچھ میتھمیٹکس کی جائے تو میں آپ کو ایک تعارف کرواتے ہوئے آگے بتاتا ہوں۔ یہ ایک حافظی مدنی مصحف ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ حافظی مدنی مصحف سے مراد یہ ہے آسان الفاظ میں یہ 15 لائنر ہوتا ہے۔ کتنے؟ 15 لائنز ہوتی ہیں۔ ایک پیج پر کتنی لائنز آپ گن سکتے ہیں؟ 15 لائنز ہے، اور یہ عموماً حفظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مدینہ میں پرنٹ کیا جاتا ہے تو اس کو حافظی مدنی مصحف کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا مصحف ہے، 15 لائنز اس کے اندر موجود ہے، اور ہر صفحے پر 15 لائن ہے۔ اسی طرح اس مصحف کے اندر ٹوٹل صفحات یعنی ٹوٹل پیجز کتنے ہیں؟ دیکھیے گا لکھے جا رہے ہیں 600 پیجز ہیں، 600 صفحات ہیں، اور ہر صفحے پر میں نے بتایا 15 لائن، اور ہر لائن کے اندر ٹوٹل صفحات کتنے ہیں؟ سب دہرائیں گے، سب نے کہنا ہے۔ دیکھیے جب ابھی یہاں آ گئے نا تو پڑھنے آ گئے تو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ ٹوٹل صفحات کتنے ہیں؟ 600 ہیں۔ ہر صفحے پر لائنز کتنی ہیں؟ 15 ہیں۔ ہر لائن میں 9 الفاظ ہیں، اوسطاً تقریباً کتنے الفاظ ہیں؟ 9 الفاظ ہیں۔ اگر میں 9 into 5 کروں، میرا میتھ زیادہ اچھا نہیں ہے، تو کتنا بنتا ہے؟ آلموسٹ 135 بنتا، راؤنڈ کر کے 130 بن جائے گا۔ تو یہ 130 الفاظ کتنے پیجز پر ہیں؟ ایک پیج پر ہیں۔ 15 لائنز ہیں، ہر لائن میں تقریباً 9 الفاظ ہیں۔ 9 into 15 130 الفاظ ہیں ایک پیج پر، اور اس 130 کو اگر میں 600 صفحات سے ضرب دوں تو یہ تقریباً بنتا ہے 78,000 الفاظ۔ تو گویا مجھے بتائیں 78,000 الفاظ کو سیکھنا آسان ہے؟ تو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسان کر دیا، آپ کہتے ہیں آسان نہیں ہے۔ اس میں آسانی کس طریقے سے ہے؟ وہ آسانی اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ اس میں سے تکرار والے الفاظ کو نکال دیں، یا لکھا ہوا ہے اصل الفاظ، تو اصل الفاظ کتنے؟ 17,000، تو باقی نقل ہے، باقی کیا ہے؟ وہ ریپیٹیشن ہے انہی الفاظ کی۔ تو گویا صرف اصل الفاظ 17,000 ہیں۔ 78,000 سے کہاں تک آ گئے؟ 17,000 تک آ گئے، صرف 17,000 بچے۔ اور ان 17,000 میں سے بھی اگر یہ کچھ قواعد ہیں جو آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ بہت آسانی سے، تو یہ کل ملا کر صرف اور صرف 4,500 الفاظ بنتے ہیں۔ اور میں آپ کو کیوں نہ یقین دلاؤں، میں اکثر کہتا ہوں کہ میں شاید یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ جتنے یہاں موجود ہیں آپ سب 50% قرآن کریم جانتے ہیں، آپ کو آتا ہے، کیونکہ ہم سب کو الحمدللہ نماز آپ پڑھنا جانتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے اس نماز کو آپ اس کورس کے ذریعے سمجھ کر پڑھیں گے، اور جب آپ اللہ اکبر سے لے کر آخر تک اس نماز کو سمجھ لیں گے، سمجھ کر پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ انہی الفاظ کے ذریعے سے یہ 4,500 الفاظ بھی آپ کر سکیں گے۔ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے سبق کا۔ پڑھیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ سے آغاز ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ لفظ بہ لفظ ترجمہ ہے، میں عربی پڑھوں گا، آپ لوگ لفظ کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بتائیے گا اعوذ، زبردست، اسی طرح سب نے مل کر کہنا ہے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یعنی حفاظت میں آتا ہوں ہر کام سے پہلے۔ آج کل بھی اگر آپ دیکھیں نا تو کارپوریٹ سیکٹر میں کہا جاتا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پورا ڈپارٹمنٹ ہے، کیونکہ سیفٹی فرسٹ، بکل اب ہر کام سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی حفاظت کا خیال کرنا ہے۔ تو اگر آپ بھی قرآن کریم کو سیکھنے جا رہے ہیں تو آپ نے بھی میں پناہ میں آتا ہوں حفاظت کا خیال کرنا ہے۔ یہ حفاظت کس سے کرنی ہے؟ اپنی شیطان سے اپنی حفاظت کرنی ہے کہ آگے وہ آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، اللہ کی، کس کی؟ اللہ کی۔ اس میں کی کہاں پر ہے؟ کی کہاں پر ہے؟ یہ جو بی ہے نا یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، باللہ، یعنی بی الگ ہے اللہ الگ ہے۔ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی۔ من کا مطلب ہے، یہ دیکھیے گا دو الفاظ جو میں آپ کو بتا رہا تھا، من کا مطلب ہے سے، من کا کیا مطلب ہے؟ سے، جی سب بولیں گے من کا مطلب سے۔ آپ کے پاس شادی کارڈ اکثر آتا ہے وہ دعوت نامے کا، اس پہ لکھا ہوتا ہے، جنہوں نے آپ کو کارڈ دیا ہوتا ہے تو وہ لکھتے ہیں من جانب، کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانب سے، فلاں کی جانب سے۔ تو یہ جو من ہے اس کا عربی میں بھی کیا مطلب ہے؟ سے۔ اعوذ باللہ من، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی سے، کس سے؟ الشیطان، کس سے؟ بولیے گا کس سے؟ شیطان سے۔ یہ جو الف لام ہے یہ دو میننگ کے لیے آتا ہے عربی میں۔ یہ جو الشیطان ہے نا، ایک ہوتا ہے شیطان، ایک ہے الشیطان۔ یہ الف لام جو الگ سے ہے یہ عربی میں دو میننگ میں آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک عام سے خاص کرنے کے لیے، کس لیے؟
خاص کرنے کے لیے. جیسے آپ انگلش گرامر بھی کرتے ہیں, کسی ناؤن کو جو ہے وہ خاص کر دیتے ہیں. کیسے؟ انگلش میں کیا لگاتے ہیں؟ یہاں تو الف لام لگاتے ہیں, دی لگاتے ہیں, دا لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو عربی میں کیا لگتا ہے؟ الف لام لگتا ہے. اور دوسرا یہ بالعموم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے الف لام. تو ساری جنس کے انسانیت شیطان سے آپ پناہ میں آتے ہیں. اور شیطان کی جمع ہے شیاطین, شیطان سے نکلا ہے شیاطین. اعوذ باللہ من الشیطان, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے. الرجیم, جو کیا ہے؟ رجیم کا مطلب, رجیم کا مطلب مردود ہے, جو مردود ہے. مردود کا مطلب کیسے یاد رکھیں گے؟ دھتکارا ہوا ہے. اور یہ دھتکارا ہوا کیا ہوتا ہے؟ کیسے پتہ لگے گا؟ ہاں مجھے بتائیں کہ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں ہے. کیا ہے؟ دور ہے. دھتکارا ہوا ہے, اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے, تو وہ کیا ہے؟ رجیم ہے. وہ دھتکارا ہوا ہے, الرجیم ہے. اور وہ چاہتا بھی کیا ہے؟ آپ کو بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں, یعنی رجیم ہو جائیں. اور یہ شیطان کو اگر آپ اس کا تعارف پتہ کرنے کی کوشش کریں تو انسان کا بدترین اور سب سے بڑا دشمن ہے. شیطان انسان کا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. اور نہ صرف دشمن ہے بلکہ طاقتور کون ہے زیادہ؟ ایکسپرٹیز کس کے پاس زیادہ ہے؟ شیطان کے پاس زیادہ ہے. بتائیں کیسے اس کے پاس زیادہ ایکسپرٹیز ہے؟ اتنا تجربہ کار ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ ایک ہی کام کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ بھٹکاتا ہے. آپ تو 10 کام کرتے دن میں, آفس جاتے ہیں, یہ کر. شیطان کا ایک ہی کام ہے, اس نے تو جنت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو بھٹکا دیا. اور گویا ہم میں سے کون ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر انسان ہے؟ تو شیطان آپ سے زیادہ ایکسپرٹ ہے. شیطان کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں. شیطان کو آپ کوئی دعوت تبلیغ کر سکتے ہیں کہ بھائی اللہ کے بندے خدا کے لیے مجھے تنگ نہیں کرو اپنا؟ نہیں کر سکتے. نہ وہ آپ کو دکھتا ہے, آپ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہر وقت شیطان مسلسل لگا ہوا ہے, چاہے آپ گھر میں ہیں, آفس میں ہیں, دفتر کے کام میں ہیں, ہر وقت سارا دن ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے. نہ اس کا آپ کے پاس, نہ اس کی آپ پٹائی کر سکتے ہیں. بچوں کو تو کبھی غصے مار دیتے نا, شیطانی کر رہے ہو. اس کی پٹائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نہ اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں, دعوت دے سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. شیطان آپ کو دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا. تو شیطان سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس, اگر آپ حفاظت میں آنا چاہتے ہیں, جو سارا دن آپ کو بہکانے میں لگا رہتا ہے, شرور کے کاموں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے, تو اگر آپ اعوذ باللہ من الشیطان, اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں, تو ساری طاقتیں شیطان کی ہیں, ساری ایکسپرٹی شیطان کی ہے, سوائے اس کے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے کہ کیا پڑھیے, بولیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ جب بھی ہم کوئی آیت مکمل کریں گے تو اس کے بعد آخر میں آئے گا اس طرح کا دائرہ, یعنی تصور, یا پھر میں کہا کروں گا کہ تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیے. یعنی تصور سے مراد کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر اس تعوذ کے مطابق تصور کریں تو آپ اپنے آپ کو شیطان کے شرور میں تصور کیجئے. سارا دن جو وہ آپ کو بہکاتا رہتا ہے ان شرور میں تصور کیجئے. اور احساس یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں, کے بعد احساس کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اپنی, ویسے اعوذ میں اکثر کہتے ہیں کہ میں, یہ بھی میننگ آتے ہیں نا کہ میں پناہ مانگتا ہوں. ادھر دروازے پہ کوئی آ جائے اور مجھ سے کہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں, تو وہ مجھ سے کیا کرتا ہے؟ اجازت مانگتا ہے. اور کوئی ایسے ہی چلا آ جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ چلا آتا ہے. تو ہم یہاں تصور اعوذ باللہ, اللہ سے کہتے ہیں میں پناہ میں آتا ہوں, اللہ مجھے اجازت نہیں چاہتا, میں آپ کے سرنڈر ہو کے آپ کے حوالے ہو جاتا ہوں, میں اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کر دیتا ہوں, بغیر اجازت کے میں آپ کے پاس پیش ہو جاتا ہوں. تو تصور, احساس کے ساتھ ہر چیز کو پڑھیں گے, اور دعا, احتساب اور پلان اس مطابق کریے گا, جو کچھ آپ پڑھتے جائیں انشاءاللہ تعالی. تو تصور, احساس اور دعا کے ساتھ میں عربی پڑھوں گا, آپ لوگ نیچے بمکمل محاورہ پڑھیں گے, ترجمہ جو ہے نا بمحاورہ ترجمہ پڑھیں گے. چلیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتنے آرام سے تو نہیں آ پائیں گے, ٹھیک سے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ لوگ نے اردو میں بمحاورہ ترجمہ مکمل پڑھنا ہے, یہ نیچے لکھا ہوا ہے. اصل میں ہمارے یہ پریزنٹر میں نا ایسے, یہ دیکھیں نا اوپر چھت پہ دیکھیں لیزر ہوتا ہے, وہ بورڈ پہ ادھر ادھر, یہ ماشاءاللہ انہوں نے کوئی مہنگی والی آپ نے لگوا دی ہے, اس پہ کام نہیں کر رہا ہے, دیکھ نہیں رہا ہے, تو میں چاہ رہا ہوں ان کو بتا سکوں. بہرحال چلیے, یہ نیچے لائن میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. بمحاورہ ترجمہ آپ لوگوں نے ایک جیسا سب نے دیکھ کر پڑھنا ہے, سب اس پہ دیکھ کر پڑھیں گے تو سیم پڑھیں گے. میں عربی پڑھوں گا, آپ لوگ بمحاورہ ترجمہ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
جزاکم اللہ۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہے اور اس کا تعارف ہے مختصراً۔ قرآن کی پہلی سورت، پہلی مکمل سورت ہے سورۃ الفاتحہ، قرآن کریم کی پہلی مکمل سورت ہے، اور اتنی اہم سورت ہے کہ اسے ہمیں ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ نہ صرف یہ کہ ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا اس کو حکم دیا گیا۔ دن میں ہم کئی بار اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس سورت کے کئی نام تفاسیر میں ہیں، اور فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کو اگر آپ کھولیں تو سب سے پہلی سورت اوپننگ کیا ہے قرآن کریم کی؟ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کو الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے آغاز میں ہے۔ اس سورت کے دعائیہ کلمات ہیں، دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے، اور یہ کلام بھی بہترین ہے اللہ سے۔ حضرت علی کا قول ہے، کہتے ہیں کہ جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں رب تعالیٰ سے بات کروں تو میں کیا کرتا ہوں؟ ہاں، میں نماز پڑھتا ہوں۔ کہا کہ جب میرا یہ دل کرے کہ رب تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں رب تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز کہتے ہیں کہ ہم کلامی کا نام ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ہم کلامی کسے کہتے ہیں انگلش میں؟ اگر ہم کلامی کا میں آپ کو ترجمہ پوچھوں، کمیونیکیشن۔ اور یہ جو کمیونیکیشن ہے نا، اس کا یاد رکھیے گا ایک اصول ہوتا ہے۔ کیا اصول ہوتا ہے؟ ایک گراؤنڈ رول ہے، ٹو وے ہوتی ہے کمیونیکیشن، ہمیشہ کیا ہے؟ ٹو وے ہے۔ اور نماز اگر کمیونیکیشن ہے اللہ تعالیٰ سے، اور کمیونیکیشن ٹو وے ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسا ہے جو آپ کہتے ہیں اور کوئی ہے جو سن رہا ہے، اور نہ صرف وہ سن رہا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے۔ مسئلہ ہے کہ ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آتا کہ ہم کہتے کیا ہیں، رب تعالیٰ سنتا کیا ہے اور جواب کیا دیتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا جب آپ اختتام کریں گے انشاءاللہ تو آپ حدیث بھی دیکھیں گے اس حوالے سے کہ کیا آپ پڑھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سورت کے اختتام میں وہ حدیث ضرور آ جائے گی۔ یہ سورت بندے اور رب کے درمیان ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ملاقات کا ذریعہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے۔ جب آپ ایک دفعہ اس کو سمجھ لیں تو آپ کو پتہ لگ سکے کہ آپ دن میں کتنی دفعہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن مجید سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد تعوذ کے بعد تسمیہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو پہلا لفظ ہے بسمی، کیا مطلب ہے؟ نام سے۔ کیا مطلب ہے؟ بسمی، نام سے۔ یہ جو اسم، اور یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، بھی الگ ہے اسم الگ ہے۔ اسم اردو میں بھی آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، نام کو کہتے ہیں۔ اسم کا مطلب نام، اور یہ بھی نام سے یا پھر ساتھ کے لیے بھی آتا ہے۔ اس سے پچھلی ابھی آپ نے تعوذ میں بھی کا مطلب کیا پڑھا؟ ابھی پڑھا 5 منٹ پہلے، کی باللہ، اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی۔ تو یہ حروف ہیں، یہ ڈفرینٹ میننگ کے ساتھ آتے ہیں، انشاءاللہ بہت آسان ہے، آپ سیکھ بھی لیں گے۔ تو بسم اللہ، نام سے۔ اسم کا مطلب میں نے بتایا، نام کہتے ہیں، اردو میں بھی آپ کہتے ہیں اسم گرامی، عربی میں آپ کہتے ہیں اسماء الحسنى، اسم کی جمع ہے اسماء۔ جیسے آپ کہتے ہیں اسماء الحسنى کہتے ہیں نا، کس کو کہتے ہیں اسماء الحسنى؟ اللہ کے پیارے ناموں کو کہتے ہیں اسماء الحسنى۔ بسم اللہ، کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ الرحمن، کون؟ اللہ جو رحمان ہے، بہت مہربان ہے۔ رحمان کا مطلب پڑھیے گا، کیا مطلب ہے؟ الرحمن بہت مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہے الرحیم، کیا مطلب ہے؟ رحم کرنے والا۔ یہ دیکھیے گا الرحمن، بولے سب الرحمن اللہ کا اسم ہے، اگر آپ کہیں نیت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے، بولیے گا الرحمن۔ ہاں، اسی طرح ایک اور لفظ یہاں لکھا ہوا ہے، میں پیچھے کر کے اگر دکھا سکوں آپ کو، غضبان، کیا مطلب ہے؟ شدید غصے والا۔ رحمان کا مطلب آپ نے کیا پڑھا؟ بہت مہربان۔ اب پڑھے غضبان، بولے رحمان، غضبان۔ اب میننگ کو دیکھیں، کچھ سمجھ آتی ہے آپ کو بات؟ کیا سمجھ آ رہی؟ ایسے تو مجھے آپ کی کچھ نہیں سمجھ آتی ہے، اگر آپ سب مل کر بولیں گے۔ جی سر، ٹھیک ہے۔
جی جی اور کوئی؟ غصے کا جو لفظ غصہ ہے جی یہ لفظ تو بیسیکلی انسانوں کے کیفیت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے تو جو ہے جلال کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بتانا مقصود میرا یہ تھا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سے کہیں الرحمن غضبان. اس وزن پہ رحمان غضبان عربی کے اور الفاظ بتا سکتے ہیں؟ بولیے. ہاں عطشان، بولے عطشان. بتانا مقصود یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے بہت مہربان، اس کا مطلب ہے شدید غصے والا. اس وزن پر رحمان غضبان عطشان جتنے بھی عربی کے الفاظ ہیں اس کے میننگ میں آٹومیٹکلی شدت ہوتی ہے. کیا ہے؟ شدت ہے. اس کے میننگ میں شدت موجود ہے. اور جو اگلا لفظ آپ نے پڑھا الرحیم، کیا مطلب ہے؟ رحم کرنے والا. بولیے رحیم. اسی طرح دوسرا لفظ لکھا ہے جمیل، تیسرا لکھا ہے کریم. یہ اس طرح کے جتنے ہیں. اور کوئی بتا سکتے ہیں اس وزن پہ؟ عظیم. یہ عربی میں اس وزن پہ جتنے الفاظ ہیں اس میں کنٹینیوٹی ہے کہ مستقل ہے. تو اللہ پرجوش شدت کے ساتھ مہربان ہے. اور کب تک ہے؟ کب سے کب تک ہے؟ مستقل ہے. رحیم ہے، کنٹینیوٹی کے ساتھ ہے. اللہ کی رحمت اور اس کا جوش رکتا نہیں ہے. آپ ذرا تصور کیجئے، کراچی میں تو شاید بارش بھی بہت شدت سے اگر ہوتی ہے کتنی دیر ہوتی ہے؟ ہارڈلی آدھا گھنٹہ. لیکن آپ تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمتیں پرجوش شدت کے ساتھ مسلسل اللہ تعالیٰ الرحیم کنٹینیوٹی کے ساتھ اللہ رحم فرماتے رہتے ہیں، مستقل رحم فرماتے رہتے ہیں. اور یہ جو کے الیکٹرک ہوتی ہے نا، اس کا پیک فیکٹر ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ آورز ہوتے ہیں اس میں چارجز زیادہ لگ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کوئی الرحمن الرحیم شدت سے مسلسل رحیم ہے، مہربان ہے. کس پر؟ کس پر ہے؟ آپ پر ہے. گویا آپ نے اور میں نے شاید عملاً ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ مستقل مہربانی اور شدت سے فرماتا ہے، مستقل فرماتا ہے. اور کوئی پیک آورز ہے کہ اتنے سے وہ لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے؟ اس کی کوئی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک آپ کی ضرورتوں کو پورے کرنے والا، آپ پر شدت سے مہربان ہو جانے والا اور مستقل مہربان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر مستقل مہربان ہے. اور اس وقت جب آپ یہاں موجود ہیں تو یہ تو اتنا قیمتی لمحہ ہے. اس وقت زمین کے ہزاروں اس زمین پر کلاسز چل رہی ہوں گی، نہ جانے کس کس چیز کی چل رہی ہوں گی، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے بہترین کلاس اور سب سے شاندار بندے کون ہیں؟ یہ جو کلاس قرآن کریم. اللہ فرماتے ہیں کہ جس محفل میں، جس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ایک تو اللہ رحمان الرحیم ہے آپ پر، پھر اللہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ محبوب ہیں اس وقت کرۂ زمین پر. اللہ اپنی خاص مزید رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ اپنے فرشتے اس وقت اللہ اس جگہ کو فرشتوں سے گھیر دیتا ہے. اس وقت آپ کے علاوہ یہاں اللہ کے فرشتے محبوب موجود ہیں جنہوں نے کیا کر رکھا ہے؟ وہ فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اس محفل کو. اور کرتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دعاؤں کا انتظام فرشتوں کے ذریعے کروایا ہے. اور اللہ سے آپ کے لیے سفارش کرتے ہیں، مغفرت کی طلب کرتے ہیں. تو اپنی عادت بنائیے کہ ہر کام سے پہلے کیا کیجئے، اور اس سے پہلے بھی کیا کیجئے؟ سیفٹی فرسٹ. بکل اپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بمحاورت ترجمہ کرے گا. تصور کیا کریں گے؟ احساس یہ کریے کہ اللہ کتنا مہربان ہے. دیکھیے آپ نے آج تک شاید، میں نے تو عملاً کچھ ایسا نہیں کیا، لیکن وہ رب مستقل مجھ پر بھرپور مہربانیاں فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے. بمحاورت ترجمہ آپ لوگ مکمل پڑھیں گے، میں عربی پڑھوں گا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور شکر رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا. میں لفظ بلفظ کہوں گا، آپ لوگ میننگ کہیں گے. الحمد تمام تعریفیں. الحمد کے دو میننگ ہے، تمام تعریفیں اور شکر دو میننگ ہے. کیا ہے؟ بولیے گا. پہلا تمام تعریفیں اور شکر دو میننگ ہے. میں نے بتایا الف لام کس لیے آتا ہے؟ دو وجہ سے. ایک پہلی وجہ عام سے خاص کرنے کے لیے،
اور دوسری وجہ ہے بالعموم کے لیے آتا ہے، تمام تعریفیں، ہر تعریف کس کے لیے ہے؟ الحمد للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ نماز میں ایسی پڑھتے ہیں نا، ابھی بیسکلی آپ نماز کا فہم، یہ جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، تعوذ پڑھتے ہیں، تسمیہ، پھر نماز میں سورۃ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں، تو الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ لی کا مطلب لیے اور للہ، رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ کائنات کے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا رب ہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر آج تک آپ کی تمام ضروریات کو جس نے بن مانگے پورا کیا ہے وہ رب ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے بھوکے سوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورات کو پورا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ رب ہے۔ رب کا مطلب کائنات کے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا۔ کس چیز کا رب ہے؟ عالمین کا رب ہے۔ عالم کہتے ہیں کس کو؟ جہان کو۔ اور عالمین کس کو کہتے ہیں؟ تمام جہانوں کو کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی تعریف، جو تمام تعریفیں اور شکر، اللہ کی تعریف دل سے کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور تمام تعریفیں اور شکر یقیناً اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے، تمام جہانوں کے پالنے والا۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بمعبرت ترجمہ کریں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، یہ سلائیڈز آپ لوگوں کو، آپ سب گروپ میں ایڈ ہوں گے غالباً، جو اگر نہ ہو تو نمبر آپ لکھوا دیجیے گا، ان کو بتا دیجیے گا، یا ایک آپ کے پاس اٹینڈنس آ رہی ہے اس میں لکھ دیجیے گا، تو آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، وہاں سلائیڈز آپ کو مل جائیں گی۔ تو ابھی آپ نہ بھی لکھیں، صرف اگر سمجھنے پہ فوکس رکھیں تو بہت بہتر ہے۔ اگلی آیت کیا ہے بولیے گا؟ سورہ فاتحہ کی۔ سب کیوں نہیں بولتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کی اس سے اگلی آیت الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم پڑھ چکے ہیں، کیا مطلب ہے؟ الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا، اور بہت مہربان رحم کرنے والا۔ رحمت کا مطلب ہوتا ہے محبت کے ساتھ خوب خیال رکھنا۔ جو میں نے کہا نا کہ اللہ مستقل آپ کا محبت سے خیال رکھ رہے ہیں، اللہ آپ کی تمام ضروریات کو آج تک پورا کر رہے ہیں، تو اللہ کی محبت ہے اپنے بندے سے کہ اللہ آپ کا خوب خیال رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا لکھا ہے؟ پڑھیے گا حدیث، بہت کامن حدیث ہے، اکثر لوگ جانتے ہیں حدیث۔ کیا حدیث ہے؟ سب بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھیے گا میرے بات، صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ تو بڑی اچھی حدیث ہے اور آپ سب نے بہت دفعہ سنی بھی ہوگی، مگر میں کچھ توجہ اس کے برعکس جو دوسری دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث تو یہی ہے جو یہاں ایز اٹ از لکھی ہے، میں اگر کچھ اپنے الفاظ میں آپ کو کوئی بات سمجھانا چاہوں تو کیا اس کے دوسرے میننگ ایسے نہیں بنتے کہ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے؟ یا حدیث کیا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا؟ تو اس کا دوسرا مطلب میرے الفاظ میں میں کہتا ہوں، یہ حدیث نہیں ہے، کہ یہ بنتا ہے کہ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ اب حدیث کے مطابق دیکھتے ہیں، یہ جو اللہ کے نبی نے پہلا حصہ فرمایا جو رحم نہیں کرتا، کس کے لیے فرمایا؟ کس سے مخاطب ہے؟ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے میرے لیے اور آپ کے لیے کہا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ جو کرنے والا ہے پر، یہ کون ہے؟ اللہ رحم نہیں کرتا۔ اب میری بات کو لیجئے گا، جو میں کہتا تھا کہ جو رحم کرتا ہے آپ میں سے اور مجھ میں سے، اس پر کون رحم کرتا ہے؟ رب تعالیٰ رحم کرتے ہیں، اور وہ رب کون ہے؟ الرحمن الرحیم ہے، شدت سے مستقل ہے۔ آپ کسی پر رحم کریں گے، کسی انسان پر، اگر کوئی، میں مثال کے لیے مالی معاملات کی مثال دے کے بتاتا ہوں، کسی کی مدد کرنا چاہیں گے، کتنی کریں گے؟ 50، 10، 100، 1000، 1500، 10، 30,000، کچھ ایک لمٹ ہے نا، اس کو دیکھتے ہوئے ہی کریں گے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے کہ میری اپنی گنجائش بھی میری دیکھنی ہے، اس مطابق آپ ایک لمٹ میں رہتے ہوئے کریں گے۔ لیکن جب آپ انسان ہونے کی حیثیت سے، اپنی حیثیت میں رکھتے ہوئے اگر آپ رحم کریں گے تو جو آپ پر رحم کرے گا اس کی کوئی لمٹ ہے؟ وہ لامحدود آپ پر رحم کرے گا۔ تو رحم کیجئے اپنے ساتھ کے لوگوں پر، اپنے کولیگز پر، چاہے آپ آفس میں ہیں، چاہے آپ طالب علم ہیں، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں انسانوں پر رحم کرتے جائیے، تو گویا آپ پر اللہ مہربان ہوتا جائے گا، شدت سے، بغیر کسی محدود کے لامحدود اللہ رحم فرمائیں گے۔ الرحمن کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا؟ کیا ہے؟ شدت ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ میں کہیں الرحمن تو وہ شدت سے آپ تصور کریں کہ وہ آپ پر مہربان ہے۔ الرحیم میں کیا ہے؟ اس وزن میں کنٹینیوٹی ہے کہ وہ چیز مسلسل ہے۔ وہ مثالیں تھی جمیل، جمیل کا مطلب ہوتا ہے کہ خوبصورت،
تو خوبصورت آپ کسی ایسے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آج ہی آپ کو خوبصورت لگنے لگے. جو شخص ہمیشہ سے خوبصورت ہوتا ہے اسے آپ کریم کا مطلب ہے اچھے اخلاق والا. تو جو کل گالیاں دیتا ہو تو اس کو آج آپ کریم کہیں گے, اچھے اخلاق نہیں. جسے آپ نے ہمیشہ سے اچھے اخلاق, اسی طرح ہے رحیم. اللہ مسلسل آپ پر رحم فرماتے ہیں. تصور, احساس اور دعا کے ساتھ میں عربی پڑھتا ہوں, آپ بمحاورہ ترجمہ دیکھ کر پڑھیں گے. الرحمن الرحیم, بہت مہربان رحم فرمانے والا. اس کے بعد نیکسٹ پارٹ گرامر کا ہے. ہر سبق میں دو پارٹ ہوں گے انشاءاللہ. ایک عربک کا پارٹ ہوگا جو نماز اور سورت کے حوالے سے اب تک جیسے آپ کرتے آ رہے تھے, اور اگلا پارٹ ہوگا گرامر کا. اس گرامر کے پارٹ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو 30 سیکنڈ کا بریک دیتا ہوں, جو آپ یہیں موجود رہیں گے, اپنی اپنی چیئرز پر موجود رہیں گے. اس کے بعد ویسے تو آپ کو ٹوٹل ملا کے چلیں 2 منٹ کا بریک دیتا ہوں, جس میں 30 سیکنڈ آپ یہاں موجود رہیں گے. اگلے 30 سیکنڈ میں 1 منٹ میں سے 30 سیکنڈ رہ جائیں گے نا, اس میں آپ اپنی جگہ سوئچ کریں گے, چینج کریں گے. جو آگے پیچھے ہیں موجود وہ آگے آ جائیں گے, جو آگے ہیں وہ پیچھے چلے جائے گا. جو رائٹ لیفٹ ہیں تو ایسے سوئچ کر لیجیے گا, رائٹ لیفٹ سوئچ کر لیجیے. بات سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد 1 منٹ کا جو وقفہ ہوگا مزید, وہ بھی میں ہی آپ کو یوٹیلائز کر کے بتاؤں گا کس طرح وہ ایک وقفہ ہوگا. جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ پر لازم ہے, جب میں کہوں کلاس تو آپ سب کچھ چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو جائیں گے, کتنا ہی اہم کام کیوں نہ کر رہا ہوں. جیسے ہی آپ میری جانب متوجہ ہوں گے تو میں کہوں گا تکبیر, تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کی کبریائی کو بھی اتنا کمزور بیان کریں گے, تکبیر. زبردست. ابھی آپ کا بریک کا وقت ختم نہیں ہوا ہے, لیکن میں بریک کا وقت میں لیتا ہوں آپ کا. عربی اور قرآن کو سیکھنے کے لیے عموماً سب سے زیادہ مشکل جو ہے نا, وہ کس چیز کو سمجھایا جاتا ہے بتائیں؟ جہاں عام انسان خوف کھاتا ہے نا آ کے, وہ ہے گرامر. اور جب کہ یہ اتنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ کیسے مشکل نہیں ہے, یہ اگلے 15 منٹ میں آپ کو ثابت کروں گا. اگر آج کی گرامر آپ کو آسانی سے میری بات سمجھ آ گئی تو کل آئیے گا, ورنہ دوسرا اصول یہ ہے کہ آنا روز ہے. ٹھیک ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ آپ لوگ شریک ہوں گے, اور دوسرا جب شریک ہو جائیں 1 گھنٹے کی کلاس ہے, بغیر اجازت کے آپ میں سے کوئی مطلب اپنے وقت کے حساب سے فزیبلٹی سے ایسا نہیں ہے کہ آپ آف کر کے جا سکتے ہیں, بشرط یہ کہ آپ نے پہلے سے اطلاع نہ دی ہوئی ہو یا اجازت نہ لی ہوئی ہو. وقت پر شریک ہوں, روزانہ شریک ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس کورس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 24 گھنٹے اپنی ساری زندگی آپ نے ایسے بھی تو گزاری ہے نا. صرف 14 دن کا آپ کا کورس لانچ کیا گیا نا, 15 دن کا, 16 دن مطلب 16 گھنٹے. صرف 16 گھنٹے کی قربانی دیجیے. 1 گھنٹے کا ایک سیشن ہے, 24 گھنٹے ویسے گزارتے ہیں. 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نکالیے اور اپنے لیے وقف کر دیجیے. وقت پر آئیے اور 1 گھنٹے بعد انشاءاللہ وقت سے کلاس آف ہوگی. 1 گھنٹے بعد جائیے اور آپ بور نہیں ہوں گے, اس کی گارنٹی میری ہے. انشاءاللہ میں پوری اپنی کوشش کروں گا. جی بات آپ کی درست ہے. میری بنیاد یہ تھی کہ اللہ کی راہ میں یہ وقت نکالیے. جیسے دنیاوی کاموں کی راہ میں, معاش کی راہ میں, دیگر کاموں کی راہ میں کرتے ہیں, وہ سب بھی آپ اچھا کرتے ہیں, ضروری ہے اور بہتر کرتے ہیں, مگر تھوڑا پریورٹی کے ساتھ یہ کام کر لیجئے. اور اوور آل میری تمام باتوں کا مقصد یہ تھا کہ میں کلاس میں, جو میں نے پہلے بھی کہا نا کہ کلاس کے بعد تکبیر کہوں تو یہ کہیے, اس طرح اس طرح, اوور آل پوری بات سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں ڈیکورم کا بہت پابند رہتا ہوں. میں کلاس کو اس طرز پہ نہیں عموماً لے کر چلتا یا چلانا چاہوں گا, نہ یہ چل سکے گی کہ جیسے عموماً دروس قرآن میں ہوتا ہے کہ اگر درس ہے تو جو اپنی مرضی سے آ جائیے, اپنی مرضی سے چلے جائیے, جس دن دل کیا تو فرصت ملی تو آ جائیے. لیکن یہ کلاس ہے تو اس کو کلاس کے ساتھ لے کر, کلاس کی طرح لے کر چلیں گے. اور ہم ٹریننگ میں کہتے ہیں, میں سینئر لیڈ ٹرینر کے طور پر کام کرتا ہوں. میں ٹرینر ہوں. میں کارپوریٹ سیکٹر میں اور ایجوکیشن سیکٹر میں دیگر موضوعات پر بھی ٹریننگز دیتا ہوں, یہ قرآنی ٹریننگز کے علاوہ. تو ہم وہاں ٹرینر ڈیولپ کرتے ہیں. سینئر لیڈ ٹرینر کے طور پر میری JD میں ہے TOT, یعنی ٹریننگ آف ٹرینرز. ہم ٹرینرز ڈیولپ کرتے ہیں. تو اس میں ایک چیز سکھاتے ہیں کہ جب آپ ٹریننگ کروا رہے ہیں تو آپ کی آڈینس میں سے آپ کے لیے سب ایک عمر کے برابر ہیں, اور عمر میں, پوزیشن میں, ہر ایک چیز میں. تو پوزیشن کے اعتبار سے آپ سب سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور میرے لیے عمر میں سب برابر ہیں. تو اس میں ناراض نہیں ہوئیے گا میری کسی بات سے, لیکن ڈیکورم کا اور اس چیز کا ضرور خیال رکھیے گا. روزانہ اپنے آپ کو پابند کر لیجئے. آغاز کرتے ہیں آج کی گرامر کے پارٹ میں. انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے اسم اور اسم کی پہچان. سب دہرائیں گے. کیا پڑھیں گے؟
اسم اور اسم کی پہچان بہت آسان ہے. اسم جو ہے ابھی گزرا تھا بسم اللہ. نام کیا؟ نام تو میں نے بتا دیا, یہ تو میں نے پوچھنا تھا. اسم کا کیا مطلب ہے بھلا بتائیے؟ نام. اسم کا یہ نیم, یہی کہہ رہے تھے سر آپ؟ ہاں, نام, کسی بھی چیز کا نام. کس کا نام؟ کسی بھی چیز کا نام اسم ہے. اور آج آپ پڑھیں گے نام عربی گرامر میں, اسم اور اسم کی پہچان. یہ جو کلمہ ہوتا ہے نا, کلمہ کسی بھی بامعنی لفظ کو, لائن کو, جملے میں, آسان الفاظ میں جملہ کہہ دیجئے. جملہ سب سمجھتے ہیں؟ جملہ عربی کے کسی بھی جملے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. چلیے میں پوچھوں گا, آپ جواب دیں گے میری طرح اشارے سے, جیسے میں نے کیا. عربی کے کسی بھی کلمے میں یا جملے میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں. سب نے اشارے سے کہنا ہے. عربی کی کسی بھی جملے میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں. حرکت میں برکت ہے. اشارہ کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو سیکھنے میں آسانی کرے گا. کون سی 3 چیزیں ہوتی ہیں؟ میں کہوں گا, میرے بات کہیے گا. اسم, فعل, حرف. دوبارہ سے, عربی کے کسی بھی جملے میں کتنی چیزیں موجود ہیں؟ 3 چیزیں موجود ہیں. زور سے کہیں, کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں موجود ہیں. عربی کا کوئی بھی آیت دیکھیں کہیں لکھی ہوئی, کچھ بھی دیکھیں, قرآن کی کسی بھی آیت میں عربی کہیں بھی لکھی ہوئی دکھ جائے نا, جملہ ہو بشرط کے پورا, تو سمجھ جائیے کہ اس کے اندر سوال ہے آپ کا. چلیے سمجھ جائیے, اس میں کتنی چیزیں موجود ہیں؟ 3. بتائیے گا کون کون سی؟ اسم, فعل, حرف. اسم کس چیز کو کہتے ہیں ابھی آپ جانتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں نام کو. دوبارہ دہرائیے, اسم کہتے ہیں نام کو. فعل کہتے ہیں کام کو. فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو. اسم کیا ہے؟ نام. فعل کیا ہے؟ کام, جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ورب. کام کو کہتے ہیں نا انگلش گرامر میں ورب کہتے ہیں. تو عربی کے کسی بھی جملے میں دوبارہ سے کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں. بہت آسان ہے آج کی گرامر کا سبق. نمبر 1 کیا ہے؟ اسم. نمبر 2 فعل. نمبر 3 حرف. سب اشارے سے. اسم کا کیا مطلب ہے؟ نام. فعل کا کیا مطلب ہے؟ کام. اور تیسرا ہے حرف. حرف اسے کہتے ہیں جو جملہ بنانے کے لیے, میری بات سنیے گا, جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعل, نام, ناؤن اور ورب کو آپس میں ملا دے. جو کنیکٹنگ ورڈ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں. جو کنیکٹنگ ورڈ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں. میں مثال دے کے بتاتا ہوں. عمیر نے, میرا نام ہے عمیر, آج معذرت کے ساتھ میں وقت ویسے لیٹ ہو گیا تھا, تعارف نہیں کروایا. بہرحال مقصود آپ کو بات بتانا یہ ہے کہ میں جملہ کہتا ہوں عمیر نے پڑھایا. عمیر کیا ہے؟ اسم ہے. پڑھانا کیا ہے؟ فعل ہے, کام ہے. یہ جو بیچ میں نے ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے. عربی کے کسی بھی جملے میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3. کون کون سی ہے؟ جلدی جلدی. اسم, فعل, حرف. اسم کیا ہے؟ نام. فعل کیا ہے؟ کام. حرف جو دونوں کو آپس میں ملا دے. آسان الفاظ میں ایسے سمجھیے گا کہ کوئی جملہ لکھا ہوگا, اسم ہوگا تو آپ پہچان لیں گے, فعل ہوگا تو آپ پہچان لیں گے. جو چیز اسم اور فعل نہیں ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے. اور یہ جو عمیر نے پڑھایا, میں نے جملہ کہا, یہ سمجھانے کے لیے کہا تھا. اردو میں, عربی میں نے کا تصور نہیں ہوتا, عربی میں نے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ویسے بات سمجھ گئے نا میری؟ وہ جو بسم اللہ, اللہ نام سے, باللہ اللہ کی, یہ جو بی ہے یہ کیا ہے؟ بی کسی کا نام ہے؟ بازیر بی. جو بورڈ ہے بھائی, بورڈ مارکر ہے, مارکر ہے, چلیں. بی جو آ رہا تھا ڈھونڈ کے رکھیں, وہ کیا تھا؟ حرف تھا. بی تو کسی کا نام نہیں ہوتا, کسی کام کا بھی نام نہیں ہوتا. چلیے آج ہم نے گرامر کا, جب میں نے وہ بورڈ لکھا ہوا تھا ٹائٹل, آج کی گرامر کے پارٹ میں نے کہا تھا کیا پڑھیں گے؟ اسم اور, بھول گئے, اسم اور اس کی پہچان پڑھیں گے لکھا تھا. اسم تو آپ پہچان چکے ہیں, نام کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آج اس کی پہچان پڑھنا شروع کرتے ہیں. دیکھیے یاد کریے گا, میں کہتا ہوں اسم کی 4 پہچان ہے. کتنی ہے؟ 4. اسم کی کتنی پہچان ہے؟ 4. اشارے سے, اسم کی کتنی پہچان ہے؟ 4 پہچان ہے. نمبر 1 پہچان یہ ہے کہ اسم کے آخر میں ہمیشہ تنوین موجود ہوتی ہے. تنوین سمجھتے ہیں؟ 2 زبر, 2 زیر, 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. رائٹنگ کے لیے معذرت ایسی خراب سی ہے. تو اسم کے آخر میں ہمیشہ کیا موجود ہوتی ہے؟ بولے دوہرائیں تو جلدی جلدی. تنوین کس سے کہتے ہیں؟ جی. عربی کے کسی بھی جملے میں آخر پہ کتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں؟ 3. کون کون سی؟ اسم, فعل, حرف. سر آپ بتائیں گے لاسٹ میں, یہ جو اسم ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ نام کو. اور اس کی پہلی پہچان ہم نے کیا پڑھی ہے؟ پہلی پہچان ابھی بھی بورڈ پہ لکھی ہے, دیکھ کے بتا دیں. تنوین. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کہہ سکتے ہیں. اس کے آخر میں ہمیشہ, مکمل بات یاد رکھیں گے, پوری بات کیا ہے کہ کہاں ہوگی تنوین؟
آخر میں، اسم کے آخر میں ہمیشہ تنوین موجود ہوتی ہے. اور اسم کی کتنی پہچان پڑھیں گے؟ میں نے بتایا تھا 4 پہچان ہے. پہلی پڑھ چکے ہیں؟ آسان ہے مشکل ہے؟ کسی بھی چیز کے آخر میں تنوین ہوگا تو پہچان دیں گے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، نام ہے کسی چیز کا. اگلی پہچان دیکھ لیجئے گا کہ اسم کے یہ دیکھیے یہ تنوین، یہ 2 پیش کو نا تنوین کہتے ہیں. کتابن، کتاب کیا ہے؟ نام ہے. یہ 2 پیش جو ہے یہ تنوین ہے. ٹھیک ہے. چلیے اگلی پہچان یہ ہے کہ اسم کے آغاز میں ہمیشہ، دوسری پہچان، اسم کے آغاز میں ہمیشہ الف لام آتا ہے. بات سمجھیں؟ اسم کے آغاز میں کیا آتا ہے؟ جلدی سے یاد کریے. دوسری پہچان کیا ہے؟ الف لام آتا ہے. سب دہرائیں، میں آخر میں ایک دم پھر آپ سے پوچھوں گا. اسم کے آغاز میں کیا آتا ہے؟ الف لام آتا ہے. اور آخر میں کیا آتا ہے؟ تنوین آتی ہے. آغاز میں کیا آتا ہے؟ الف لام آتا ہے. تیسری پہچان یہ ہے، اسم کی تیسری پہچان یہ ہے کہ اسم کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون موجود ہوتی ہے. اسم کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون موجود ہوتی ہے. اسم کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون موجود ہوتی ہے. یہ جو تنوین میں نے آپ کو پڑھائی، اسم کے آخر میں تنوین ہوتی ہے جو بھی ہے، تو وہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ سب دہرائیں گے، کسے کہتے ہیں؟ دوسری پہچان آپ نے کیا پڑھی؟ اسم کے آخر میں الف لام ہوتا ہے. اسم کے آخر میں شروع میں، معذرت چاہتا ہوں، اسم کے شروع میں الف لام ہوتا ہے. لاسٹ والے 2 مجھے نہیں دیکھ پا رہے ہوں، باقی سب دیکھ رہے ہیں. اسکرین پر دیکھیے گا، یہ جو شروع میں الف لام آتا ہے یہ میں نے بتایا بھی تھا 2 مقصد سے آتا ہے. اسم کے ساتھ کس لیے آتا ہے؟ خاص کرنے کے لیے، عام سے خاص بنانے کے لیے. جیسے انگلش میں آپ دی لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بک کہتے ہیں نا ویسے، لیکن قرآن کے لیے کیا کہتے ہیں؟ دی ہولی بک. دی لگاتے ہیں، خاص کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں سٹی، مکہ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ دی ہولی سٹی آف مکہ. دی لگا کر خاص کرتے ہیں. اسی طرح عربی میں دی کی جگہ کیا لگاتے ہیں؟ الف لام لگاتے ہیں. ایک اصول بس آسان سا یاد رکھ لیے گا، جب آپ عربی میں خاص کرنے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں نا، تو وہ آخری جو تنوین ہوتی ہے نا اسم کی، وہ ہٹ جاتی ہے. کیونکہ آپ نے اس میں الف لام ایڈ کر دیا نا، خاص کر دیا، تو وہ تنوین ہٹ جاتی ہے. اور تنوین ہٹ کے، تنوین کا مطلب ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش، سب بورڈ پر ہے. جب آپ الف لام لگا دیں گے تو تنوین ہٹ کر اگر آخر میں 2 زبر ہوگی تو کیا رہ جائے گا؟ آخر میں 1 زبر رہ جائے گی. اگر الف لام لگا دیں شروع میں، آخر میں 2 زیر ہوگی تو آخر میں کیا رہ جائے گا؟ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اگر آخر میں 2 پیش ہوگی، کتابن سے کیا رہ جائے گا؟ الف لام لگا کے کیا بنے گا؟ بولے کیا بنے گا؟ الکتابو. مسلمن سے کیا بنے گا؟ ایسے نہیں سمجھ آ رہا، ایک ایک کر کے پوچھوں گا. میم آپ بتائیں گی، بات سمجھیے ابھی تک؟ المسلمو بنے گا. اسی طرح مؤمنون سے کیا بنے گا؟ المؤمنو بنے گا. الصالحون سے کیا بنے گا؟ الصالحو بنے گا. آخری جو حرکت ہوگی وہ 1 بچے گی. کتنی پہچان پڑھ چکے ہیں؟ 3 پڑھ چکے ہیں. نمبر 1 کیا تھی؟ دوہرا دیں سب ایسے میری طرح. دیکھیں میں نے اشارہ کیا ہوا ہے نا. اسم کے آخر میں تنوین ہوگی. تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش. دوسری پہچان کیا پڑھی ہے؟ اسم کے آغاز میں الف لام. پوری بات کہیں، الف لام تو میں درمیان میں ڈھونڈنے بیٹھ جاؤں گا، آغاز میں الف لام ہوگا. ٹھیک ہے. کیوں لگتا ہے؟ خاص کرنے کے لیے. جب الف لام لگتا ہے آخری وہ ہٹ جاتی. تیسری کیا پڑھی ہے؟ تیسری کیا پڑھی ہے پہچان؟ اسم کے آخر میں واو نون یا نون لگتی ہے. اسم کے آخر میں کیا آتی ہے؟ واو نون یا نون. جیسے یہ اسکرین پر دیکھیں، مسلمون مسلمین. اور یہ واو نون یا نون کس لیے بناتے ہیں؟ واحد سے جمع بنانے کے لیے. بات سمجھ گئے؟ واحد سے جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بولے واو نون یا پھر یا نون. آپ کو اسکرین دیکھ رہی ہے سر؟ اسکرین دیکھ سکتے ہیں آپ؟ دیکھ رہی ہے؟ چلیے. اسم کی تیسری پہچان ہے کہ آخر میں کیا موجود ہوتی ہے؟ واو نون یا پھر یا نون. کس لیے ہوتی ہے عامر بھائی؟ واحد سے جمع بنانے کے لیے ہوتا ہے. عامر سے کیا بن جائے گا؟ عامرون یا پھر یا نون کے ساتھ جن کا بنے گا وہی نہیں جاؤ، عامرین بنے گا. ذاکر سے جمع بنائیں. ذاکر واحد ہے نا، واحد جمع. جو انگلش میں آپ سنگولر پلورل کہتے ہیں نا، انگلش میں کیسے بنتی ہے؟ ایس لگاتے ہیں. عربی ایس یا ایس لگا دیتے ہیں. عربی میں کیا لگاتے ہیں؟ بولے واو نون یا پھر یا نون لگاتے ہیں. چلیے ایک ایک لفظ بتاتے جائیں. مسلم سے کیا بنے گا؟ یا پھر مسلمین. دوسرا مومن سے مومنون مومنین. پڑھتے جائیں، سب نے کہنا ہے. صالح سے سر میں نے ریکویسٹ کی تھی، اگر یہ ہٹا دیں، میری ریکویسٹ ہے. اس میں کوئی ایشو ہے؟ اس کو ہٹا دیجیے.
آخری کیا ہے؟ مشرک سے مشرکون مشرکین. اب مجھے پتا ہے کہ اپنی مرضی ہے کہ جب دل کرے باونون لگا دیں، جب دل کرے یانون لگا دیں، پھر کیا ہے؟ سوچیں کیا ہو سکتا ہے، ویسے ہی سوچیں. واحد جمع ٹھیک ہے، اور جس کے اوپر دو پیش ہوں گے جمع تو دونوں ہے، باونون بھی ہے یا نیچے دو زبر ہوں یا دو زیر ہو، اس کے لیے زیر ہو لگا. ہاں زبردست. یہ دیکھیے گا جس کے اوپر اگر دو پیش ہو نا تو جمع کس سے بنے گی؟ واو نون سے بنے گی. دو پیش کے علاوہ کچھ بھی ہو تو جمع کس سے بنے گی؟ یا نون سے بنے گی. آخری حرف پر اسم کے آخر میں تنوین ہوتی ہے نا، پڑھا ہے؟ جب آخری تنوین اگر تنوین کیا حرکت میں ہو؟ دو پیش ہو تو جمع کیا بنے گی؟ پیش کی آواز ویسے بھی کیا ہوتی ہے؟ پیش کی آواز او ہوتی ہے نا، تو اس کی جمع او سے بنائیں گے. کیا ہے؟ باونون. مسلمون سے مسلمون، اس کے علاوہ کچھ بھی آ جائے تو جمع یانون سے بنے گی. مسلمن سے مسلمین، مسلمین سے اس سے بھی مسلمین. اور یہ باونون یانون کیوں لگاتے ہیں؟ واحد سے جمع بنانے کے لیے. اسم کی چوتھی اور آخری پہچان ہے کہ اسم کے آخر میں گول تا یا پھر الف تا موجود ہوتی ہے. سب دہرائیں گے. اسم کی چوتھی اور آخری پہچان ہے کہ اسم کے آخر میں گول تا یا پھر الف تا موجود ہوتی ہے. اسم کے آخر میں بولیں گول تا یا پھر الف تا موجود ہوتی ہے. سب نے سنا ہے؟ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. چلیے یہ کیوں ہوتی ہے گولتا اور الف تا کیوں ہوتی ہے اسم کی آخری پہچان؟ جب مذکر سے مؤنث بنانا چاہیں تو آخر میں کیا لگاتے ہیں؟ گولتا لگاتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں مذکر مشرک تو اب مؤنث کیا بنائیں گے؟ مشرکہ. گولتا لگا کے مذکر مؤنث سمجھتے ہیں؟ سب سمجھتے ہیں. مشرک سے مشرکہ، مسلم سے مسلمہ، صادق سے صادقہ، مؤمن سے مؤمنہ. اور یہ مذکر سے مذکر واحد سے مذکر مؤنث واحد بنایا. مؤنث کیا ہے؟ اسی مؤنث کو اگر مؤنث جمع بنانا چاہیں، مؤنث واحد ہے تو گولتا، مؤنث جمع بنانا چاہیں تو الف تا لگا دیتے ہیں. بولیے گا مؤمنہ سے مؤمنات، مدرسہ سے مدرسات، اسی طرح مصدقہ سے مصدقات، مذکرہ سے مذکرات. ذاکر کہتا ہوں جمع بنا دیں ذرا ذاکر سے. ہاں ابھی میں جو ہے نا وہ ذاکر سے جمع بنائے، مؤنث جمع نہ بنائے. ذاکرون، ذاکرین، مونون یا نون سے جمع بنتی ہے. چلیے پڑھے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس تکبیر. آج کے گرامر کے پارٹ میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اسم اور اس کی پہچان. سب اسٹریٹ ہو کے بیٹھیں گے. اگر آپ نے آرم ریسٹ لیا ہوا ہے تو چھوڑ دیجئے، اگر آپ نے دیوار سے سہارا لیا ہوا ہے تو دیوار کو مہنگی بنی ہے. چلیے آج کے گرامر کے پارٹ میں ہم نے پڑھا اسم اور اسم کی پہچان. عربی کے کسی بھی جملے میں کتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں. اشارے سے سب جلدی سے ریوائز کرواتے ہوئے ختم کروں گا. عربی کے کسی بھی جملے میں کتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں. کون کون سی؟ سب مل کر اسم، فعل، حرف. اسم کسے کہتے ہیں؟ نام کو. فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو. اور حرف کسے کہتے ہیں؟ جو دونوں کو آپس میں ملا دے، یعنی اسم اور فعل کو. یہ جملہ بنانے کے لیے کام آتا ہے. ٹھیک ہے، اسم اور فعل کو. اسم کی کتنی پہچان پڑی ہے؟ 4. نمبر 1 پہچان کیا پڑی ہے؟ اسم کے آخر میں تنوین. پوری بات کہیں، اسم کے آخر میں تنوین. یہ آپ کو سلائیڈز مل جائیں گی، ٹھیک ہے، وہاں سے ریوائز کر لیجیے گا. اچھا کل کے دن ریوائز کر کے ضرور آنا ہے. یہ 1 گھنٹہ صرف اتنا، رات میں سوتے وقت موبائل یوز کرتے ہیں، 10 منٹ اس کو سلائیڈز کو دوہرا لیں بس. وہ جو عربی پڑھی تھی اس کے میننگ لفظ بلفظ اور یہ عربی گرامر کی سلائیڈ 10 منٹ لگیں گے، صرف دوہرا لیجیے گا. چلیے پہلی پہچان تھی آخر میں تنوین. دوسری پہچان شروع میں آغاز میں الف لام. تیسری پہچان آخر میں واو نون یا نون. چوتھی پہچان آخر میں گولتا یا الف تا. اگر آپ لوگوں نے کل سے صحیح نہیں پڑھا تو آپ لوگوں کا مقابلہ کرواؤں گا، اس طرف والوں کو اور اس طرف والوں کا. چلیے ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ جو شروع میں الف لام آتا ہے یہ کس لیے آتا ہے؟ خاص کرنے کے لیے. جب الف لام شروع میں لگاتے ہیں تو آخر میں کیا ہو جاتا ہے؟
تنوین گر جاتی ہے، یعنی ایک حرکت بچتی ہے. وہ تنوین جو ہے نا بیسیکلی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ اسم کی اصلی حالت تنوین نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی اسم عربی میں اپنی اصلی حالت میں تنوین کے ساتھ ہوتا ہے. بات سمجھ گئے؟ جب آپ نے اس میں کچھ اصلی حالت ہے نا، وہ تو جب آپ نے کچھ ایڈیشن کر دیا، الف لام لگا دیا، تو اصلی حالت تو نہیں رہی، کچھ تو چینج آئے گا. وہ چینج کیا آتا ہے؟ آخر سے تنوین گر جاتی ہے. چلیے واو نون یا نون کیوں لگاتے ہیں آخر میں؟ جمع بنانے کے لیے. جیسے مسلم سے کیا بنے گا؟ مسلمون، یا پھر مسلمین بن جائے گا. صادق سے صادقون یا صادقین. چلیے آخر ہے گولتا اور الفتا، یہ کیوں لگاتے ہیں؟ جن سے پوچھوں گا وہ بتائیں گے، جن سے پوچھتا ہوں وہ بتائیں گے. آخر میں گولتا کس لیے آتی ہے؟ مؤنث کے لیے آتی ہے آخر میں، مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے. جیسے آپ نے کہا کہ فار ایگزامپل صالح سے صالحہ، آخر میں گولتا، یعنی وہ صالح عورت مؤنث، ٹھیک ہے، وہ ایک عورت. اور اگر بہت ساری صالح خواتین تو الف کا کیا بن جائے گا؟ صالحہ سے صالحات بن جائے گا. یہاں تک اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے، پورے سبق کے حوالے سے. اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو یا کوئی بات سوال نہ ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، یا سب سمجھ آیا تھا، کچھ بھی نہیں آتا. اچھا ایک ایک کر کے سوال کرنا ہے. پہلے تو مجھے سوال سے پہلے بتا دیں اعوذ کا مطلب کیا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں. اگلی دفعہ کہیں تو آپ کو تصور میں ہو کہ میں پناہ میں آ رہا ہوں کس کی؟ باللہ، اللہ کی.